اب ہم بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ نے کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں فہم سلف کے حوالے سے. فہم سلف جو ہم نے لفظ بولا تھا نا سلف صالحین کا فہم، اور ادھر آپ نے کہا تھا بابے لفظ لگا دیا اپنی طرف سے، تو سلف صالحین کا جو فہم ہے فہم سلف، اس کا کیا سٹیٹس ہے آپ کے نزدیک؟ اس میں کتنی کلا بازیاں آپ نے کھائی ہیں آج تک؟ ہم بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے مرزا صاحب نے کہا کہ صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. یعنی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مرزا صاحب کوٹ کر رہے تھے اور اس بات کو الحمدللہ کہہ کے اس کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کو بڑی فیورٹ بات قرار دے رہے ہیں. کیا کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. تو مرزا صاحب لگائے نا فتویٰ اپنے آپ پر بھی آپ کہ آپ بھی جھوٹے ہیں، آپ بھی بابی ہیں. وہی بات جو شیخ صاحب نے کی تھی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے، اس کو آپ نے بطور تعریف کے پیش کیا، اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا اور کہا الحمدللہ. کتنی اچھی بات شیخ صاحب نے کی. مرزا صاحب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ بات آپ کو بھی سمجھ آئی تھی اور اس پر آپ نے الحمدللہ بھی کہا تھا الحمدللہ، تو اب یہ یعنی جسے انا پرستی کہہ سکتے ہیں نا، پھر اب یہ انا پرستی کہ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر آپ تان و تشنیع کر رہے ہیں اور اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے مرزا صاحب. 14ویں صدی کے علماء کا بھی نہیں ماننا تو آپ تو علماء کی صف کے بندے بھی نہیں، تو آپ جیسے جاہل بندے کا فہم کیسے کوئی مان لے؟ آپ نے اپنے فہم سے کتنی ایسی آیتیں جن کو تروڑ مروڑ کے ان میں تحریف کر کے پیش کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت کو آپ نے تحریف کر کے کہ الٹیمیٹری جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی والی تعریف کر کے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی. آپ کی بات مانی جائے گی، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی بات مانی جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سارے مبالغے کے والے سے آگے بات آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کہتے ہیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہمارے اصل اسلاف، ہمارے اصل بزرگان دین پہلے 300 سال کے مسلمان ہیں. تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال. جی مرزا صاحب، آپ کے بابے اور بزرگ آپ کے بقول، یہ بھی صرف زبانی بات ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ نے اگر ان کو بزرگ مانا ہوتا، یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال تک امام بخاری و مسلم وغیرہ بھی سارے آ جاتے ہیں. یعنی سیاستہ کے سارے مصنفین جو ہیں، اسی طرح مسند احمد، امام موطا، امام مالک، یہ سارے جو کتاب انصاروں کے مصنفین جو ہیں وہ سارے کے سارے 300 سال کے اندر ہی آتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے خود ڈیٹیل سے ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہی ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اصل بزرگان دین یہی ہیں. مرزا صاحب جب ہم یہی کہیں کہ ان اصل بزرگان دین جو ہیں، ان اصل اسلاف کی بات آپ نے ماننی ہے، قرآن و سنت کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہی ماننا ہے، پھر ہم بابوں کی تقلید کی دعوت کیسے دیتے ہیں مرزا صاحب؟ خود آپ یہ بات کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. اور آگے کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی، نہ نئے بابے نہ درمیانے، پہلے 300 سال کے بابوں کو ماننے والا ہوں. ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. امام ترمذی نے اسپیشل باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے لوگوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے نہ میں نویں دا مننے والا نہ میں درمیانے دا مننے والا، میں صرف پرانے دا مننے والا. اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے
پہلے 300 سال صحابہ تابعین تبع تابعین. اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا. تو انہی کی بات ہم نے کی تھی, صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین. انہی کو ہم نے کہا کہ ان کا فہم معتبر ہے اور ان کے خلاف ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے, تو اس کو آپ نے بابوں کی طرف دعوت قرار دے دیا. یہاں آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن و سنت کا اصل مفہوم ہی یہی ہے, اصل بزرگ ہے, اصل اسلاف ہی یہی ہیں جن کی بات ماننی ہے, جن کا عقیدہ ہم نے تسلیم کرنا ہے. مرزا صاحب یہ منافقت کیوں ہے؟ آپ بولیں تو حق ہو جائے, ہم بولیں تو بابوں کی طرف دعوت ہو جائے. اپنے آپ کو بھی کہیں کہ میں بابی ہوں, اور کہیں میں جھوٹ بولا کرتا تھا 300 سال کے بابوں کی طرف دعوت دے کے. اور پھر مرزا صاحب آپ نے کہا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کر نہیں چلنا, غیر مقلد نہیں بننا, مقلد تو بننا ہی نہیں, غیر مقلد بھی نہیں بننا, متبع سنت بننا ہے. متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق, صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا, یعنی غیر مقلد نہیں بننا. آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا, غیر مقلد بھی نہیں بننا, متبع سنت بننا ہے. اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق, صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. مرزا صاحب جب آپ نے یہ بولا تھا اس وقت آپ بابی تھے, قرآن و سنت کا انکار کرنے والے تھے. پھر شرم کرنی چاہیے نا آپ کو, لوگوں پر اعتراض, جھوٹے اعتراض کرتے ہوئے. یہ کوئی اعتراض والی بات تھی جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے؟ اتنی آپ کے خلاف ویڈیوز موجود ہیں, دلائل موجود ہیں, احادیث, قرآن کی آیات, اور خیانتیں آپ کی, آپ کے جھوٹ, آپ کی تحریفیں, سارا کچھ موجود ہے. سب کچھ چھوڑ کے آپ نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے جو کہ بنتا ہی نہیں ہے. خود آپ کا بھی وہی موقف تھا. اور اب دیکھیں اب کلا بازیاں کیسے ہیں. پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ, یعنی 300 سال. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل, امام بخاری مسلم بھی شامل, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سب شامل, امام احمد بن حنبل, امام مالک شامل, سب شامل تھے. 300 سال ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی تھی. اور مرزا صاحب آپ وہ گارنٹی کے ختم ہو گئی ہے. اور جس حدیث سے گارنٹی آپ لیتے تھے وہ حدیث اب کوئی ضعیف ہو گئی ہے, یہ منسوخ ہو گئی ہے. خدا کا خوف کریں مرزا صاحب, کیا طریقہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ کس طرح جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو کب تک گمراہ کریں گے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ عوام گھاس نہیں کھاتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام گھاس کھاتی ہے؟ وہ چند ایک ہوں گے جو گھاس کھاتے ہوں گے آپ کے لیکچر سن کر. اب الحمدللہ بہت سے لوگ, اکثر لوگوں نے الحمدللہ گھاس کھانی چھوڑ دی ہے. اب الحمدللہ وہ حق اور باطل میں فرق کر رہے ہیں. اب مرزا صاحب کیا, اب دیکھیں نا تبدیلی آتی ہے مرزا صاحب میں. انہوں نے دیکھا نا کہ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال کے مسلمانوں کو لے کر, ان کے عقیدے اور منہج کو لے کر میں صحابہ پر تان نہیں کر سکتا, اسی طرح میں گمراہ کن نظریات اور عقائد نہیں بنا سکتا, اس لیے جان چھڑانی ہوگی. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے, اور واللہ ہمارے سامنے موجود ہوں ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سر یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سلف کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, ہم نہیں آپ کی بات مانتے. سلف صالحین کو ہم بتائیں گے کہ قرآن کی آیتیں یہ کہتی ہیں. دیکھیں یہ جاہل لوگ بتائیں گے سلف صالحین کو, صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, آپ سب کو سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں, لیکن اس سلف سے مراد بعد والے تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین ہیں, صحابہ نہیں ہیں. کہتے ہیں صحابہ سے اختلاف نہیں کر سکتے, بعد والوں سے کر سکتے. اور تو تابعین سب کا ایک موقف ہو, تبع تابعین کا, ائمہ دین کا سب کا ایک ہی موقف ہو, مرزا صاحب اس کے خلاف الٹ موقف اپنا سکتے ہیں. صرف صحابہ کو انہوں نے رعایت دے دی ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے نرا. کہتے ہیں کہ صحابہ کا تو سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے, دین تو صحابہ ہی حجت ہیں, انہی کا فہم حجت ہے. لیکن اس سلف سے مراد میں تابعین تبع تابعین اور بعد کے لوگ لے رہا ہوں, صحابہ نہیں. صحابہ کا تو سورس آف نالج نبی علیہ السلام تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے جو ریفرنس سے بیان کرتے تھے, وہ ظاہر دین تو صحابہ ہی حجت ہے دین کے اندر, انہی کا فہم لیا جائے گا. دیکھا آپ نے, پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی تھی, صحابہ تابعین تبع تابعین کی گارنٹی تھی, اب صرف صحابہ کی گارنٹی رہ گئی ہے. باقی سب جو ان سے مرزا صاحب کہتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے دین, ہم انہیں سکھائیں گے.
البتہ صحابہ سے جو وہ سکھائیں گے سیکھ لیں گے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہم آگے بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کے تھوڑی دیر بعد بالکل معاملہ ہی صاف کر دیا، دیکھا صحابہ بھی میرے گمراہ کن عقائد کے راہ میں رکاوٹ ہیں، لہذا صحابہ کا بھی معاملہ صاف کر دو۔ اب کیا کہا انہوں نے، کہتے ہیں پھر سلف کا راگ الاپتے رہنا۔ جب آیا نا مسئلہ اللہ کہاں ہے، اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ ہے، اور جو آیات جن سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ان سے مراد اللہ رب العزت کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو علم و قدرت کی تعویل جو کرنی ہے سلف صالحین نے کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ صحابہ کرام کا یہی موقف تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہوا علی العرش وعلمہ معہم، کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العزت کا علم سب لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتا دی، اور سلف صالحین بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ کا فہم پسند نہیں آیا اس موقع پر، تو کہتے ہیں پھر سلف کا راگ الاپتے رہنا، اس طرح کی باتیں کریں گے تو معاملات بڑی دور تک چلے جائیں گے۔ سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیں گے، دلائل کی بنیاد پر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر سلف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے۔ سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے۔ دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ بھی گئے، صحابہ کو بھی یہ دلائل دکھائیں گے، عبداللہ بن عباس کو یہ بتائیں گے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہو اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن عبداللہ بن عباس نے نہیں پڑھا تھا۔ عبداللہ بن عباس قرآن پڑھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کے، ترجمان القرآن بن کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے، قرآن فہمی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو اس سے مراد اللہ کا علم بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ذات نہیں۔ یہ کہتے کہ نہیں، اب سلف صالحین کا راگ آپ لاپتے رہو تو ہم نے تو دلیل، یعنی قرآن کی جو آیت ہمیں سمجھ آئے گی نا، جو فہم ہمارا ہوگا ہمارے لیے وہی دین اور شریعت ہے، صحابہ کا فہم دین اور شریعت نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب اب صحابہ بھی گئے، صحابہ بھی گئے